اگر ساڈے معاشرے وچ صرف اس ایک مسئلہ تے عمل ہو جائے کہ زکوٰۃ خیرات او بندہ لوے جدا حق بنتا ہے، تو ایک سال وچ ساڈے معاشرے چ غربت ختم ہو جائے۔ انہوں لوگوں نے پیشہ بنا لیا اور عجیب و غریب طرح دے بندے اس کام میں شامل ہوندے ہیں۔ بڑا یہ جدو تفصیلات سنی دیا نے تو بڑا حیران ہوتا ہے بندہ کہ یہ پورا بزنس ہے گداگری۔ ساری قوم ویسے فطری طور تے اگے ہی گداگر ہے، ساری قوم ساڈے امیراں تو لے کے غریباں تک ساریاں نے منگن دی عادت ہے۔ ساڈے حکمران بھی منگتے ہیں اور ساڈے عوام بھی منگتے ہیں۔ اور اب اندازہ اس جگہ تو لگاؤ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے غریباں دی سہولت واسطے ایک اعلان کیتا کہ بھئی آٹا فری لے جاؤ، مگر اتھے صورتحال اے کہ لوگ اتھو آٹا فری لے کے اگے بیچن دا کاروبار کر رہے ہیں۔ اتھو آٹا خرید دیں اور وہ اگے بیچ رہے ہیں۔ میں خود نہیں دیکھیا لیکن میں معتبر آدمیاں آ کے جڑے صحیح ایمان والے لوگ نے انہاں دسیا ہے کہ ازی دے گواہ ساڈے کول بندے آٹا لے کے آئے نے کہ خریدو اور لبو، اور اقرار کیتا ہے کہ یہ چیز بیچ دیا۔ تو دسو جدو تسی حق سی انہاں لوگاں دا جنہاں کول آٹا نہیں انہاں کول جائے، گورنمنٹ نے تے اچھا قدم اٹھایا، لیکن ساڈی عوام نے اس دا بھی الٹ کیتا۔ ایسے بے صبرے لوگ نے انہوں نے وہ آٹا لے کے فری اگے بیچنا شروع کر دیتا اور اس کاروبار وچ ملوث ہو گئے۔ تو عزیزو، جڑا معاشرہ بھکاریاں دا معاشرہ ہوئے، جدے اندر خودداری اور غیرت نام دی چیز نہ ہوئے، اس دے اندر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ دے اندر غربت کیویں دور ہو گئی؟ عزیزم، مینوں تے جڑے پیسے ونڈن والے بندے نا، امیر لوگ جنہاں مینوں بعض اوقات انہاں تے ترس آوندا ہے کہ انہاں نے بندے ایموشنلی بلیک میل کر دے۔ اب میں تو ایک واقعہ سنانا۔ چند دن پہلے میں رات نو سو رہا سا تو ایک بندہ آیا، کاشف دعا ہے ساڈا مسجد، رات ادھی ویلے اس آخیا بھی میں بڑی مجبوری ہے، میرا بیٹا ہاسپٹل میری مدد کرو۔ تو پھر جڑا بندہ پیر ہوگا وہ نرا ایویں پیر تے نہیں نہ ہوندا، کوئی اللہ انہاں عقل بھی تے دیندا ہی۔ میں کہا اچھا بھائی میں تیرے نال چلنا، میں گڈی بھی لے لینا، اگر تیرا بچہ ہاسپٹل داخل ہے تو دے سارے اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھائیں، میرے نال چل، میں بھی چلنا۔ چلی ہوں تھوڑا جہا پھر اس نے میں ٹرپ کیتا۔ ہاں انج میں کہا جی تو ایتھے کو تھوڑے بڑے لینے ہوں تو پھر تو ایتھے لے لے، اگر تو علاج نہیں کرانا۔ اس نے کہا این پرا کرو، یہ چونکہ کول سی ساڈے، اسے کہ این دور کرو کاشف۔ یہ دور ہو گیا تو اسے کہا جڑے دینے ہیں تسی میں نہیں تھی دے چھڈو، میں ادے تو نہیں جان دی ضرورت ہوئی۔ اندازہ لگایا گیا کہ بندہ ادھی راتی آ کے جو ایک کہانی سنا رہا سی تو یہ جھوٹ بول رہا سی۔ تو مطلب ساڈے معاشرے میں وہ لوگ بھی اس فہرست میں شامل نے جڑے ٹھیک ٹھاک کماندے کھاندے نے، اور وہ لوگ بھی جڑا وہ آندے نے مل رہا ہے آٹا تو لے لو۔ آپ یقین کرو بھی اتنا آٹا گورنمنٹ نے ونڈیا ہے نا، ساڈیاں ڈنگراں تو بھی نہیں مکدا۔
لیکن غریباں تک نہیں پہنچیا، کیونکہ سفید پوش بندہ تے لینے چ لگنا پسند ہی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ سفید پوش ہے، عزت دار ہے، وہ تے لینے چ نہیں لگتا ہوندا میں کیویں جاواں اتنے، عزت نفس مجروح ہوندی، کیویں بندہ آٹا چاہ کے آوے اپنے گھراں، وہ نہیں جاندے۔ لیکن جنہ کول اگے ہے یا جنہ ضرورت کوئی نہیں، وہ بندے ہیٹھ دے چھڑتے، اتنے تاولے ہوئے ہوندے نے۔ تو عزیزو، اسلام وچ خیرات منگنا اس دی اسلام مذمت کردا ہے، بغیر ضرورت تو خیرات منگنا اسلام وچ جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس تو منع فرمایا ہے، اللہ منع کیتا ہے، اللہ دے نبی منع کیتا ہے، لیکن لوگ بڑا آسان ہے۔ جس بندے دی صحت صحیح ہے، رسول اللہ کو ایک بندہ آیا اور اپنی مفلسی دا بیان کیتا، رسول اللہ فرمایا تیرے کو کوئی چیز ہے؟ اس عرض کی تھی جی میرے کو ایک چادر ہے، فرمایا لے کے وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا صحابہ چادر کون خرید دے گا؟ ایک صحابی عرض کی تھی جی میں خریدنا 1 روپے، تو آپ نے فرمایا نہیں سن اس تو زیادہ چاہیے دن، کوئی زیادہ خریدہ ہے، دیکھا کہ جی میں 2 دینا، 2 روپے دی آپ نے وہ چادر وہ دی بیچ دی۔ انہوں فرمایا 1 روپیہ لے جا، بازار چک کلاڑی لے کے آ۔ وہ بندہ کلاڑی لے کے آیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک نال اس دے اندر لکڑی ڈال دی، فرمایا اے لے جا اور جنگل چو لکڑیاں کٹ اور وہ بیچ، بھیک منگنا چھوڑ دے۔ اور حضور نے کچھ دن فرمائے کہ اتنے دن تو دوبارہ مینوں نظر نہیں آنا، اور 1 روپیہ جڑا ہے یہ کھانا لے جا کاراج واسطے۔ کچھ دن بعد وہ بندہ حضور دی خدمت چایا تو دے ہاتھ وچ پیسے سن، حضور دے سامنے پھیلا کے عرض کردا ہے سرکار میں تواڈے حکم تے عمل کیتا ہے تے اللہ نے مینوں اتنے پیسے عطا فرما دیتے۔ بھائی صاحب دین تواڈا اس چیز دی مذمت کردا ہے۔ رسول اللہ بیٹھے سن، رسول اللہ تو مولا علی نے محسوس کیتا کہ حضور نو بھوک لگی، تو آپ ایک یہودی کو گئے کہ تینوں مزدوری چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، جتنے ڈول پانی دے کڈ کے میریاں کھجوران پا دیو اتنیاں کھجوران دیاں گا۔ تو مولا علی سرکار نے ڈول کھچنے شروع کیتے، جدو 17 ڈول کڈ لے پانی دے کھجوران پا دیتے تھی، اس نے کہا کہ لو جی پانی پورا ہو گیا، اے میریاں کھجوراں نے، انہاں چوں جیڑی کھجور تو ان پسند ہے قسم دے اعتبار نال وہ 17 چک لو۔ مولا علی سرکار نے اجوا کھجوراں اٹھائیں اور رسول اللہ دی بارگاہ وچ لیا کے پیش کی تھی۔ یا رسول اللہ میں محسوس کیتا ہے کہ آپ نو بھوک ہے تو میں آپ واسطے کھانا لے کے آیا۔ تو آپ نے کسے کو منگیا تے نہیں، کسے کو ادھار نہیں منگیا، چلو ادھار منگنا تے جائز ہے، ادھار بھی نہیں منگیا۔ جدو علی پاک جیسی شخصیت مزدوری نو آر نہیں سمجھتی کہ مزدوری کرنا اندے وچ کوئی شرم نہیں، تو کتنا بے شرم آدمی ہے جڑا صحت مند ہے اور پھر وہ اس دے باوجود بھیک منگتا ہے اور لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلاندا ہے۔ اور آپ یقین کرو اے سفر میں چوبید ہے کسے اشارے تے گڈی رکے نا تو بزنس مین لوگاں دے وہ جڑے پروفیشنل بیکاری نے انہوں نے شیشہ بھن دیں دن گڈی دا، انہوں دا دل کردا ہے شیشہ مکہ ماریے سانو دین دے کیوں، اور پھر تسی ایک نو دیو گے نا تو پھر پوری قطار آ جائے گی کہ لے بھی ہن تیری کھڑکی کھلی ہے سن سارے نو دے۔
اور وہ سارے کاروبار کرتے ہیں. اپنے بچیاں لوگ بھیک تے لگا رہے ہیں, بھیک منگن. عزیزان محترم, بھیک منگن نال انسان وچ عزت نفس نہیں رہندی. تسی دیکھنا ہونا, حیرت ہے کہ رمضان تو اگے پیچھے اتنے بیکاری نہیں ہوندے جتنے ہونا آ جاندے. بھئی یہ کوئی نمے غریب ہوئے, رمضان چڑھتے نال بندے اننے غریب ہو گئے جڑے سارے یکدم گلیاں چ نکل آئے نے. کیا رمضان دا آغاز ہوندیاں نال غربت اتنی ود گئی ہے کہ گلیاں بھریاں پئیاں غریباں نال جڑے منگتے پھرتے؟ نہیں, الٹے حضور فرماندے نے یزاد فیہ رزق المومن, رمضان وچ مومن دا رزق اگے نالوں ودا دتا جاندا ہے. پھر یہ کون نے جنہاں نال گلیاں بھریاں پئیاں, لوگاں دے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, بیاؤ بھائی دیو بھائی. وہ پھر عجیب و غریب کہانیاں کٹ کے سنا دے. مسجد آ جان گے, حالانکہ مسجد سوال کرنا ممنوع ہے, مگر وہ مسجد بھی پھر آ کے سوال کر دے. اے عزیزان محترم, حیران. میں چند دن پہلے اے ساڈے ڈرائیور بھی ایک دو اور بندے بھی نال سن, میں ایک جگہ تے گیا, بلکہ ساڈا حسن بٹی گواہ ہے, اپنا حسن نہیں, یہ بھی کھول سی. تو ایک بندہ مینوں آندا بھائی آسی کریلے گوشت پکانے نے, انہاں ہی تھوڑا جہا حصہ پائی جاؤ. حیران ہو, کیسے غریب نے, کیسے غریب نے جڑے آندے نے بس کریلے گوشت پکانا ہے, حصہ پائی جاؤ. شاہ جی تواڈے تو بغیر نہیں بندے. مطلب یہ تسی اس نالوں بیکاری تے کہہ ہی نہیں سکتے. ایسے کیویں بیکاری ہوتا ہے؟ یہ بزنس مین نے, یعنی کام نہیں کرنا, سارا دن ستیا رہنا ہے, 2 گھنٹے اٹھیا 2-4 دکاناں تو منگیا تو منگ گیا اپنا, پھر جا کے سو رہے. یہ نلائق لوگ نے, سست الوجود لوگ نے. عزیزم, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایک بزرگ سن, بابا سن, انہاں فرمایا بھئی یا اللہ دیندہ جو تم ہے تو میں نے بھی دیا, کما کانا والا وقت میں نے کیوں پائے. وہ بزرگ جنگل ٹر گئے, ایک درخت دے تھلے بہ رہے, مینوں ایتھے رزق ملے. انہاں ویکھیا اس درخت دے تھلے کوا ہے, اس کوے دے پر کوئی نہیں, اڑ نہیں سکتا, اتھے بیٹھا ہے. تو آپ فرماندے نے بھئی میرے دین میں جو مزید خیال آیا بھئی این جو دندہ ہے تاں یہ جیندہ ہے, میں نے بھی دیسی. وہ تھوڑی دیر گزری, وہ ویندے رہے, ایک شاہین آیا, انہیں شکار کیتا سی, اس درخت دے اتے بہ کے وہ اپنا شکار کھاندا رہا. جدو وہ سیر ہو گیا تو اس نے کچھ ہڈیاں, کچھ وہ گوشت وہ تھوڑا جہا چھوڑ دیتا اور وہ تھلے گریا. وہ کوا تھوڑا جہا پیراں نال چلدا ہویا, وہ چھوڑے ہوئے تے گیا اور کھانا شروع کر. وہ سمجھ گئے کہ اس طرح اللہ ادھے کو رزق پہنچاندا ہے. لیکن ہن بندے کو یہ اختیار ہے کہ اس کوا بننا ہے یا شہین. چاہے تو شکار کرے, خود بھی کھائے, دوسرے بھی کھلائے, اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے کہ میں کوا میں بھی دوسرے کما کے کھواؤں.